دل پر چوٹ پڑے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں، ایسا عزیز کوئی تو ہو۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ ہر وہ کہانی جو پچھلی دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چند میلوں کا سفر اور خوشبو کا ساتھ، عشق اور درد میں لپٹی، مگر یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اگر موسم بھی نہ بدلے تو ہر قسم کے پھل نہیں ملا کرتے۔ کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہی گئی بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت جان سکو۔ کتابیں پڑھنے والا اپنی موت سے پہلے ہزاروں زندگیاں جیتا ہے۔ جو آدمی کبھی کتابیں نہیں پڑھتا، وہ صرف ایک ہی زندگی جیتا ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ جو دماغ سے جیتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، لیکن جو دل سے جیتے ہیں وہ نہیں مرتے، کیونکہ دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور ہم سب کو مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ بندوں کے بغیر انسان پھر بھی جی لیتا ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے رب سے دور ہوتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو ضرور کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ یقین کریں، زندگی آپ کو کوئی تحفہ نہیں دیتی۔ اگر زندگی پانا چاہتے ہو تو چرا لو، اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ یہ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ ناز کیوں نہ ہو گناہ گاروں کو تجھ پہ مولا، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ دھڑکنیں احساس سے چلتی ہیں، احسان سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں، احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگایا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھول نہ ہو۔ کردار سے بہتر انسان کے پاس کوئی دولت نہیں۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے کڑوے، تکلیف دہ اور اندھیرے سے بھرے ہوئے دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والا انسان کتنا خاص ہوتا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، ایک زمانے میں پتھر مارتے تھے، سولی پر چڑھاتے تھے، اب بیچارے ہنس لیتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔
سہارا دینا آسان ہے لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہوں، پتی پتی لرزتی ہوئی، یہی مثال ہے مومن کی۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ ضدی شخص کے لیے سب سے مشکل سبق صبر کا ہوتا ہے۔ اے بندے قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا۔ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو پرسکون زندگی اس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے ان باتوں کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دنیا کے دفتر میں صرف 2 ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آخری سانس تک اس پر عمل کر۔ اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائیں، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔
آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ ان کے لیے زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا۔ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے
جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے، لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے۔ وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے۔ وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ آسمان سے اترنے والی سب سے انمول چیز اللہ کی توفیق ہے، اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے انمول چیز اخلاص ہے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے۔ جب بندہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام ارادوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ انہیں رات میں تہجد کے لیے جگاتی اور کہتی، رات گزری جا رہی ہے، سفر لمبا ہے، سامان سفر تھوڑا ہے، نیک لوگوں کا قافلہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ فائدہ مند علم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے۔ اے ابن آدم، تیرا دین تب تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جب تک تیرا دل دنیا کی محبت سے لگا ہوا ہے۔ دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ خالی مت بیٹھو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ لوگوں کی تعریف یا ان کی برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز آپ کو ان کے بارے میں بری لگتی ہے کل کو اچھی لگنے لگے۔ یہ مناسب نہیں کہ تم دوست کو 2 مرتبہ ناراض کرو، وہ بات ہی چھوڑ دو جو اسے ناپسند ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی عمریں چھین لی، ان کو اجازت نہ دو کہ وہ صلح جو کے لبادے میں واپس لوٹ آئیں۔
تم اس شخص کی تھکن اور رائیگانی کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے جسے راستے کے اختتام پر معلوم پڑے کہ وہ تو سارا سفر ہی غلط راستوں پر کرتا رہا۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو۔ روحیں غالباً بلکہ یقیناً ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں، روحیں ایک ہی عمر رکھتی ہیں۔ روحوں کے عالم میں سب کی عمر برابر ہوگی، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی۔ تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے آپ کے اندر ہیں۔ انسان جتنی محنت برائی اور خامی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ برائی دور کی جا سکتی ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دنیا کے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں، تعویذات، عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور استغفار اختیار کرنا ضروری ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں دل کا اخلاص ضروری ہے، یہی معتبر ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ دوست کی طرف جانے والا کوئی راستہ لمبا نہیں ہوتا، اور محبوب کے وجود سے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدیں وابستہ رکھو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ علم نور ہے، علم خیر لاتا ہے۔ اس کے برعکس جہالت عیب ہے، جہالت شر لاتی ہے۔ جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ دوستوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، بھلا دیا کرو، محبت باقی رہے گی۔ اللہ کے تقوی سے دوری اور لوگوں سے بدسلوکی کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو ہمیشہ کی سعادت پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ بندگی کی دہلیز پر ڈیرے ڈال دے۔ سکون کے راستے پر چلنے والا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ حزن اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ لوگ دن بھر گناہوں سے جلتے رہتے ہیں، اور جب وہ فرض نماز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تکلیف پہنچانے والوں سے کہا کرتے تھے، تم جو تکلیف بھی ہمیں دے رہے ہو، ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے، بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھیں،
محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو۔ جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی دکھ ہے۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی سکھ ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینہ اور دشمنی ہو۔ شرک صرف بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں، بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روزے قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے۔ ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہیں۔ ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں، دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا ذریعہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، توبہ اور استغفار کرنا۔ دل اور اس بلند عرش میں دم بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے اللہ سنتا ہے، کوئی دوری نہیں۔ وسوسے ان کو دور کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے، اس میں حقیقی اللہ والوں جیسی قوت معجزن ہو جاتی ہے۔ چیزیں کھچی چلی آتی ہیں، مگر یہ ایک راز ہے، اور یہ راز چاہنے والوں پر کھلتا ہے۔ طلب رکھنے والے وہ ہیں جو ان اصولوں کے تحت حق کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو پالیں۔ اصولوں سے ہٹنے والے ان چیزوں سے محروم ہیں۔ جب تک کوئی اپنی دھن میں، دینی ہو یا دنیاوی، ایسے نہیں مٹ جاتا جیسے کہ قیس لیلا میں مٹ گیا تھا، پورا کامیاب نہیں ہوتا۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے،
مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ یا اللہ، بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار سن، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ عقل مند بنا کرو، صرف ذکر کے لیے جب چاہو آیا کرو، بیماروں کی جماعت بنا کر نہیں۔ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی غرض اور غایت نہیں۔ آنے والوں، اللہ کے ذکر کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ جس طرح تو اپنے باپ کو قبر میں دفنا کر کبھی ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، نہ ہی اس کی خدمات کا ذکر کیا، اس طرح تیرے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کاش تجھے اس کی خبر ہوتی کہ اس مال میں سے کوئی بھی چیز تیرے ساتھ نہیں جانی، یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ کاش تو اپنے اس مال کو قبر کی تیاری بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی زندگیاں کھنگالے تو ہر قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی اقتدار اور مال و زر ان کی ٹھوکروں پر تھا۔ کچھ اللہ والے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے یہاں اللہ کا جلال ہے، کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ کے مقبول بندے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ جا، کیونکہ وہاں قبول ہونے کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا لوٹ کر جانا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا فائدہ کمانا نہیں ہے۔ وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے خیالات جڑ پکڑتے ہیں۔ جب جانوروں پر انسان کی صحبت سے اثر پڑتا ہے تو انسان پر کیسے دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر نہ ہوگا۔ جب چڑیا چہچہاتی ہے تو اصل میں دعا کرتی ہے۔ چہچہانا جو ہے یہ گانا ہے۔ اگر چڑیا چہچہاتی رہے تو برکت ہی برکت ہے، مبارک ہی مبارک ہے۔ پالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ عاشق کی موجودہ زندگی اصل میں موت کی طرح ہے، اور موت ہی تو حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ عشق کی داستان سنانے والی سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے مخالفین کو صحابی بنا دیا۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اللہ والے کون ہیں؟ کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیری روح آسمان تک چکر لگاتی ہے۔
انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی اسے نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ اگر معاملہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پیر، استاد اور شیخ وہ ہوتا ہے جسے حقیقتوں کا علم ہو جائے۔ ان چیزوں سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں بلکہ عشق ہے، جس سے موجودگی کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کا کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھو۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ رحمت آ کر رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط شرمندگی کا اظہار ہے، خلوص دل سے توبہ ہے۔ شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی۔ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو۔ یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر لیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔